السلام علیکم۔ اشرف جاوید ملک آپ سے مخاطب ہوں۔ موضوع ہے ٹی ایس ایلٹ 1888 تا 1965۔ ٹی ایس ایلٹ جدید انگریزی شعراء میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ وہ شاعر، ادیب، ڈرامہ نگار اور عہد حاضر کی شاعری کا اہم نام گردانے جاتے ہیں۔ ایلٹ انگریزی میں بہترین شاعر کے طور پر معروف ہوئے۔ وہ انگلینڈ میں پیدا ہوئے، ہارورڈ اور یورپ میں تعلیم حاصل کی۔ 1914 میں لندن منتقل ہوئے اور ایزرا پاؤنٹ کے حلقہ شعر و ادب سے وابستہ ہو گئے۔ 1911 اور 1990 میں ان کے 2 شعری مجموعے شائع ہوئے۔ ان کی شہرت کا اصل سبب ان کی طویل نظم ویسٹ لینڈ 1922 میں منظر عام پر آئی، جس میں پہلی عالمی جنگ کی تباہ کاریوں کا تذکرہ مؤثر انداز میں شامل کیا گیا ہے۔ اس نظم نے ٹی ایس ایلٹ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ 1927 میں ایلٹ نے برطانوی شہریت حاصل کی اور چرچ آف انگلینڈ کے مقلد ہوئے۔ سن 1930 میں ان کی ایک اور طویل نظم ایش وینسڈے شائع ہوئی اور پھر وقفہ سے ان کی نظمیں شائع ہوتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی ایک اور نظم فار کرٹن شائع ہوئی، جسے ویسٹ لینڈ جیسی مقبولیت تو حاصل نہ ہو پائی، لیکن اسے ایلٹ کی بہترین شاعری سمجھا جاتا ہے۔ انگلینڈ کے دوران قیام میں ایلٹ نے 7 ڈرامے تحریر کیے، جن میں ان کی ڈرامائی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں۔ بحیثیت شاعر اور بحیثیت ڈرامہ نگار ایلٹ اپنے وقت کے بہترین نقاد کے طور پر بھی متعارف ہوئے۔ ان کی پہلی تنقیدی کتاب دی اسکیئرڈ ووڈ سن 1920 میں شائع ہوئی، جو ان کی مختلف تنقیدی تحریروں پر مشتمل ہے۔ 1932 سے 1939 کے دوران میں وہ ایک تنقیدی رسالہ کے ایڈیٹر بھی رہے۔ ان کی آخری کتاب 1965 میں انتقال کے بعد شائع ہوئی۔ سن 1917 سے سن 1964 تک تقریباً 50 سال تک ٹی ایس ایلٹ انگریزی زبان و ادب پر چھائے رہے۔ ایلٹ کے ہاں نہ صرف روایت کی وضاحت ملتی ہے، بلکہ وہ زور و شور سے اس کی اہمیت پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ وہ ایک اہم نقاد، شاعر اور ڈرامہ نگار کے طور پر انگلینڈ اور اس کے باہر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی تنقید میں یہ وضاحت کی کہ روایت کیا ہوتی ہے، روایت کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، کہ روایت ہے کیا۔ ان کے نظریات رومانویت پسندی کا رد عمل معلوم ہوتے ہیں۔ رومانیت پسند جدت طراز بھی ہوتے ہیں اور روایت سے بیزار بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایلٹ کے ہاں پوری شدت کے ساتھ روایت موجود ہے۔ روایت سے عام طور پر مراد لی جاتی ہے کہ سابقہ ڈگر پر چلا جائے، اور عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم کسی شاعر کو روایتی کہتے ہیں تو وہ قدیم خیالات کو اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایلٹ ایسی رائے کے حق میں نہیں، وہ آج کے فنکار کے جو بھی خیالات ہیں ان کو بہتر طور پر آگے تک منتقل کرتے ہیں، ماضی کا رشتہ حال سے جوڑتے ہیں
اور مستقبل کے لیے امکانات روشن کرتے ہیں۔ ایلیٹ کے ہاں روایت کا تصور عظیم فن پاروں میں موجود انسانوں کا ذہنی ارتقا بھی ہے اور عام روزمرہ زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ سلام دعا کے طریقوں تک بھی میں پوشیدہ ہیں۔ اس طرح وہ تاریخی، سماجی اور روایتی اثرات جو ایک شاعر کے ہاں یا نقاد کے ہاں موجود ہوتے ہیں، ایلیٹ کے ہاں بھی موجود ہے۔ شہری ادب میں ہر بڑے شاعر نے اپنے تخلیقی تجربوں کو اپنی تحریروں میں شامل کیا ہے، اور شعری ادب کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایلیٹ کے تنقیدی نظریات کی طرف دیکھیں تو اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ ان کے تنقیدی نظریات جو شاعر کے ذہنی اور تخلیقی سفر کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایلیٹ پر اعتراض کیا گیا کہ ان کی تنقید بڑے شاعر کی رائے کے طور پر اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ چونکہ ایک شاعر تھا، اس کے تنقیدی نظریات اتنے اہم نہیں ہیں، لیکن اس نے ثابت کیا کہ اس کے تنقیدی نظریات، خاص طور پر شاعری اور ادب کے حوالے سے ان کے نظریات بہت وسیع ہیں اور جاندار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 20ویں صدی میں بعض دوسرے بڑے شاعروں نے بھی تنقید پیش کی، لیکن اسے اتنی اہمیت نہیں مل سکی۔ صاف ظاہر ہے کہ ایلیٹ کی تنقید میں اتنی معنویت اور گہرائی موجود تھی کہ اسے تسلیم کرنا ہی پڑا۔ خود اس نے اپنی تنقید کو ورک شاپ کرٹیسزم قرار دیا، یعنی اس کی تنقید اس کے شاعرانہ تجربات کی تبدیلی پر موجود ہے، اور ایلیٹ کے نزدیک شاعری کی تنقید ان کے شعری تجربات کے لیے فضا ہموار کرنے کا وسیلہ بھی ہے۔ اگر ہم رومانیت کی بات کریں تو ایلیٹ سے پہلے تنقید میں رومانوی نظریات کا عمل دخل تھا، اور شاعری کو جذبات اور شاعر کی ہی انفرادیت کا اظہار کہا جاتا تھا۔ ناقدین کے لیے لازمی تھا کہ وہ تخلیق سے زیادہ تخلیق کار پر توجہ مرکوز رکھیں۔ ایلیٹ سے پہلے بھی رومانیت کی روح پیدا ہو چکی تھی۔ ایلیٹ سے پہلے رومانیت سے گریز کے عمل کے نظریات بکھرے بکھرے سے تھے۔ ایلیٹ نے پہلی بار اسے مربوط کر کے اپنے زمانے کا بنیادی رد عمل بنا دیا۔ وہ خود کہتے ہیں، میں سیاست میں شاہ پسند، شاعری میں کلاسیکیت پسند اور مذہب میں کیتھولک ہوں۔ مرضی تلازمہ کا نظریہ بھی ایلیٹ کے ہاں موجود ہے۔ رومانوی تنقید کی رو میں اس کا ایک نظریہ مروزی تلازمے کا تصور ہے۔ ایلیٹ کا خیال ہے کہ جذبات کا اظہار برابر ایسا نہیں ہو سکتا، شاید شاعری تک پہنچنے کے لیے مروزی تلازمے تلاش کرنا ضروری ہے، اور اسی تلازموں کے ذریعے اس کے شعری تجربات کاری کو ایک خاص پیغام منتقل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایلیٹ کے ہاں فرانسیسی علامت کنندوں کا عمل دخل بھی ہے۔ ایلیٹ کے دیگر جو مباحث ہیں ان میں شاعری کی 3 آوازیں کے نام سے انہوں نے شاعری میں ڈرامائی آواز کے مسئلے کو اٹھایا۔ اس سلسلے میں اپنے مشہور زمانہ مضمون شاعری کی 3 آوازیں میں وہ یوں گویا ہوتے ہیں، لکھتے ہیں کہ پہلی آواز وہ ہے جس میں شاعر خود سے بات کرتا ہے، جو کہ عموماً غنائی ہوا کرتی ہے۔ دوسری آواز میں شاعر سامعین سے خطاب کرتا ہے، یہ خطابیہ شاعری ہوتی ہے۔ تیسری آواز میں شاعر ڈرامائی کردار بن کر بولتا ہے۔ ایلیٹ بالخصوص ان 3 وسیلوں کو موضوع بناتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ شاعر کے پاس
یہ 3 ذرائع ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور پھر منظوم ڈرامے میں خاص طور پر اہم بھی ہیں۔ استعارے کی بات کریں تو ایلیٹ کے ہاں ایزرا پونڈ کی طرح استعارہ کو شاعری کا اصل جوہر قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق شاعر کا کام شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ فنکاری ہے۔ شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مشاہدے میں خارجی یا داخلی طور پر اپنی جو بھی اس کا مطمع نظر ہے واضح طور پر اسے بیان کرے اور اس کو استعمال اور تمثیل کے ذریعے واضح بھی کرے۔ اس کا خیال ہے کہ اشعار میں استعارے اور تمثیل محض تزئین و آرائش کا کام نہیں کرتے بلکہ شاعر کے وجدان کا مظہر ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر ہم جائزہ لیں ایلیٹ کی تحریروں کا اور بحیثیت نقاد یا شاعر اسے دیکھیں تو ایلیٹ کی تنقید نے 20ویں صدی کے ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کی شاعری نے بھی حتیٰ کہ امریکہ میں کئی تنقید کا جو مکتب فکر سامنے آیا ہے اس پر ایلیٹ کے اثرات نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ ایلیٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا لیکن اس چیز کو ہر عہد میں تسلیم کیا جاتا رہا ہے کہ موجودہ صدی کی تنقید میں وہ اہم اور آگے نظر آتا ہے۔ اس کے خیالات نہایت بصیرت افروز ہیں، اس لیے کئی تنقید نگار انگریزی ادب کا اسے سب سے بڑا نقاد قرار دیتے ہیں۔ اردو ادب میں بھی تنقید نگاروں اور شاعروں پر ایلیٹ کی چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ احتشام حسین، عبادت بریلوی، آل احمد سرور، حسن عسکری اور سید عابد علی عابد کے ہاں روایت کا تصور ایلیٹ کے نظریے کی بازگشت معلوم ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔